إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي وقال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وقال في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تمجید و تقدیس لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو رب ذوالجلال اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک، بے مثال اور بے نظیر ہے. وہ رب ذوالجلال جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ رب ذوالجلال جس کے حکم سے رات دن، سورج چاند تارے ایک مقررہ مدت تک رواں دواں ہے. وہ رب ذوالجلال جس نے کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. وہ رب ذوالجلال جس نے کائنات کے اندر بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھیجا جنہوں نے ہر دور کے اندر بنی نوع انسان کی رہنمائی فرمائی. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے قرآن کریم دے کر مبعوث فرمایا،
جن کو رب ذوالجلال نے لواء الحمد تھامنے کا عہد کیا، جن کے ہاتھ پر کائنات کے رب نے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا تھمانے کا وعدہ کیا ہے، اور جن کو کائنات کے رب نے سفارش کی اجازت کا عہد کیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت اور جن کا لایا ہوا نظام کائنات کے رب نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو نظام پوری دنیائے انسانیت کے لیے رحمت ہے، جو حیوانوں کے لیے رحمت ہے، جو جانداروں کے لیے رحمت ہے، جو بے جانوں کے لیے رحمت ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے یہ نظام رحمت ہے۔ اور کائنات کے رب نے جب اس نظام کو دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اس وقت کے حالات اور اس وقت کے جو مسائل تھے، جب دنیا کے اندر انسان ان مسائل پر نظر رکھتا ہے یا اس تاریخ کو پڑھتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یقینی طور پر کائنات کے عظیم پیغمبر جو ہے رسول رحمت کی حیثیت سے آئے، اور آپ کا جو نظام ہے نظام رحمت ہے، اور یہ نظام رحمت اپنے اور پرائی کے لیے یکساں ہے۔ یہ نظام رحمت چھوٹے اور بڑے کے لیے یکساں ہے۔ یہ نظام رحمت امیر اور غریب کے لیے برابر ہے۔ یہ نظام رحمت خاندانوں، قبائلوں اور ملکوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ نظام جو ہے اس کے اندر انسانی زندگی کی جہاں پہ بقا ہے، وہیں انسانی مسائل کا حل بھی اس نظام کے اندر کائنات کے رب نے رکھا ہے۔ آج جب ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جس طرح سے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان جو ہے اسی قدر پریشان اور مایوس ہے۔ انسان جو اپنے آس پاس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھتا ہے، بے چینی سی محسوس کرتا ہے، اور یہ انسان جدید دور کے اندر رہ کر بھی چین اور سکون سے خالی ہے۔ لازمی امر یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اسباب اور اس کے وہ کون سے ذرائع ہوئے جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بے چینی اور پریشانی کے اندر، مختلف مصائب سے گھرا ہوا، فسادات کے اندر اور نہ جانے کن کن فتنوں کے اندر مبتلا ہے، جس نے اس انسان کے ہوش اور حواس جو ہے وہ اڑا دیا ہے، انسان کا چین چھین لیا ہے۔ اگر ایک انسان براہ راست اپنے گھر کے اندر، جس کو کائنات کے رب نے ہر وسیلے سے نوازا ہے، ہر ذرائع سے نوازا ہے، اگر وہ بھی اپنے گھر کے اندر رات کو جب سوتا ہے تو وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا، وہ اس لیے کہ جب کائنات کے رب نے یہ نظام نازل کیا، اس نظام کو نازل کرتے وقت یہ انسان جو ہے اس کے اندر وہ وحشیانہ صفات تھی، یہ انسان درندگی کا شکار تھا، یہ انسان انسانیت کو پہچانتا نہیں تھا، یہ انسان نہ جانے کن برائیوں کے اندر مبتلا تھا، اور حالت تو یہ تھی کہ یہ صنف نازک جس کو آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم عزت دے رہے ہیں، اس صنف نازک کی حالت یہ تھی، یہ بازاروں کے اندر بیچی جاتی تھی، اس کے گھر کے اندر کوئی قدر نہیں تھی، اور مختلف جو آدمی ہے وہ اس کے ساتھ بدکاری کر کے جب بچہ پیدا ہوتا تھا، یہی صنف نازک جس کے حوالے کرتی وہ بچہ اس کا گردانا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر اس تصویر کو کھینچا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کہتے ہیں کہ نکاح بھی یہ 4 طریقے سے ہوا کرتا تھا، جس طرح سے اسلام نے اس نسل کی حفاظت کے لیے، اس عزت کی حفاظت کے لیے، اس انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، انسانی عزت اور انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے جس طرح سے مذہب اسلام نے مختلف اصول اور مختلف جو قواعد جو ہے انسانیت کے سامنے رکھے، دنیائے انسانیت نے جب اس نظام کو دیکھا، اس کو پڑھا، وہ اس رحمت کے اندر آ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اگر وہ چٹائی پر سویا کرتے تھے، اگر وہ رات کا جو آرام ہے وہ اپنا قربان کر دیتے تھے اس مسجد نبوی کے چبوترے کے اندر،
وہی لوگ جب دنیا کے اندر اٹھے وہ عظیم انسان بن گئے. دنیا کے تمام لوگوں نے ان کی مثالیں اپنی قوم کو سمجھائی کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں منصفانہ کوئی نظام چاہیے، اگر دنیا کے اندر کوئی مساوات اور برابری کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ مذہب اسلام ہے، یہ نظام رحمت ہے. یہ رحمت وہ رحمت جس نے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے جہاں حبشی قبائلوں کو مدینہ منورہ کے ساتھ ملا دیا، مدینہ کو مکہ کے ساتھ ملا دیا، مشرق اور مغرب کے انسان کو بغیر کسی تمیز کے ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا، کسی طرح کا کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی رحمت والا نظام ہے تو وہ نظام اسلام ہے. کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین کے اوپر جب انسانیت نے اس نظام کو اپنے سے دور کیا، اس نظام سے ہٹ کر زندگی گزارنی شروع کر دی، جدید نظریات، جدید عقائد جو ہے اپنے آپ بنانے شروع کر دیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا جو طریقہ کار تھا اس سے ہٹ کر دنیا کے فلسفیوں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے اماموں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے اہل علم یا نہ جانے بڑے بڑے اسکالروں کے پیچھے ان کے نظریوں کو اپنانا انہوں نے شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہی انسان جو چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، جو امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس نظریات کا گڑبڑ ہو جانا، اس نظریات کے اندر جو ہے اپنے جو اسلامی اقدار تھے، جو اسلامی جو قوانین تھے، اسلامی جو اصول تھے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بے چین کر دیا. دنیا کے اندر انسان کو یہ چین جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے چھین لیا. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مصائب کے اندر آج جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے چین اور سکون سے خالی ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ رب ذوالجلال کا نازل کردہ جو نظام ہے اس نظام سے رشتہ توڑ دیا. یہاں اس نظام کے ساتھ جو رشتہ تھا اس رشتے کے اندر کمزوری آ گئی، اس کے اندر جو کمزوری آ گئی، اللہ رب ذوالجلال نے یہ مختلف عذاب جو ہے، یہ چاہے زمینی ہوں، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ فضائی ہوں، چاہے وہ معاشرے کے اندر، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ کسی بھی مجلس کے ہوں، یہ جو تمام فسادات یا یہ جو تمام عذاب کی شکل کے اندر جو حادثات ہے یہ اللہ رب ذوالجلال اس لیے اس انسان پر لاتا ہے تاکہ یہ اپنی اصل کو پہچان لے، تاکہ یہ اپنے اصل نظریے کی طرف لوٹ جائے، یہ اللہ رب ذوالجلال سے اپنا رشتہ جو ہے وہ قائم کر لے. کائنات کے رب نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین کے اوپر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہے، جو بھی مصائب آتی ہیں، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، یہ انسانوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کا کرنا ہے. جو انسان اپنے رب، اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، جو انسان جو پیشانی اللہ رب ذوالجلال نے بنائی تھی، کائنات کے رب نے فرمایا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے اس انسان کو جو ہے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. یہ خوبصورت پیشانی، یہ خوبصورت سا جسم، یہ خوبصورت سا ڈھانچہ جب اللہ رب ذوالجلال کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتا ہے، غیروں کے سامنے پیشانی کو ٹیکتا ہے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، غیروں کے سامنے قیام کرتا ہے، غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، غیروں کے لیے ذبح کرتا ہے، غیروں کے لیے تمام جو ہے اپنے وہ وسائل جو ہے وہ صرف کرتا ہے، تو کہاں سے چین پائے گا، کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے فساد مٹے گا، کہاں سے مصائبیں دور ہوں گی، کہاں سے یہ زمینی اور آسمانی آفات کیسے ختم ہوں گی. کائنات کے رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ روئے زمین کے اوپر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کو سمجھایا، اس کے ذہن کو جھنجھوڑا، اس کے دل کو ٹٹولا، اور پھر کائنات کے رب نے فرمایا فَقُلْنَا مِنْهُمْ کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اخذناہ، ہم نے کائنات کا رب فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک کو، جو گزشتہ قومیں تھی، جو دنیا کے اندر جلال رکھتی تھی، جو دنیا کے اندر طاقت رکھتی تھی، جو دنیا کے اندر جن کا روب اور دبدبا تھا، دنیا کے اندر جن کی عزت اور شہرت تھی، دنیا کے اندر مال و دولت سے وہ مالا مال تھے، دنیا کے اندر طاقت اور قوت سے جو ہے وہ مالا مال تھے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود کائنات کے
رب نے فرمایا فَكُلًّا مِّنْهُمْ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ پکڑا، اور کسی کو ایسے پکڑا کہ اس پر پتھر برسائے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں آباد تھی وہ قومیں جو ہے طاقت کے، اگر طاقت آپ دیکھو تو طاقت ہم سے زیادہ تھی، اگر ان کی عمریں دیکھو تو ہم سے زیادہ تھی، اگر مال و دولت دیکھو تو وہ ہم سے زیادہ رکھتے تھے، اگر آپ دیکھیں کہ ان کو جماعت کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں، باغات ہوں، چاہے سمندر ہو، چاہے خشکی ہو، چاہے تری ہو، جو بھی وسیلہ جس بھی چیز سے پیدا ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ عطا کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کائنات کے رب سے بغاوت کی، جب اللہ رب ذوالجلال کی اس توحید سے منہ موڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اس سے پہلے تھے، ان کی اطاعت سے جب منہ موڑا، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا، اور جب پکڑا ایسا پکڑا کہ ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ مفسرین لکھتے ہیں قوم عاد جو ہے وہ مضبوط قلعوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہ مضبوط قلعے ایسے تھے وہ پتھروں کو تراش کر اس کے اندر جو ہے گھر بناتے تھے، یعنی کوئی بھی ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ طاقتور قوم تھی، وہ تمام جو ہے اچھی طرح سے مطلب صلاحیت والے لوگ تھے، ان کے اندر تمام انجینئرنگ تھی یا تمام چیزیں تھی جو پتھر کو تراش کر جو ہے گھر تعمیر کرے۔ یقینی طور پر آج تو ہم انجینئرنگ پڑھتے ہیں، آج تو ہم لوگ پہنچے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو قومیں تھی وہ اس سے آگے پہنچ چکی تھی اپنے ذہن کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اگر ان کو پکڑا ہے تو صرف اس لیے پکڑا ہے انہوں نے کائنات کے رب سے بغاوت کی، انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی، انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں سمجھا جو انبیاء کرام لے کر آئے تھے اور جس پر ان کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور کائنات کے رب نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ بہرحال یہ عاد قوم جو ہے اس نے دنیا کے اندر تکبر اختیار کیا، اس کو جب مال بھی آ گیا، اس کے پاس قوت بھی تھی، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس نے سوچا کہ دنیا کے اندر ہمارے برابر ہے ہی کون۔ اور آج بھی جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا کلمہ گو مسلمان، آپسی تفریق، خاندانوں کے اندر بٹے ہوئے اور قبائلوں کے اندر تقسیم، ذات پات کے اندر تقسیم، اور عدم مساوات، عدم برابری اور عدم رواداری، یہ تمام چیزیں آج قوم اور مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مسلمان قوم سوچتی ہے کہ ہمیں چین اور سکون ملے گا، یہ فتنے فساد مٹ جائیں گے، یہ مصائب ختم ہوں گے۔ کائنات کے رب نے جو مثالیں پیش کی، ورنہ کوئی ضروری نہیں تھا قرآن کریم کے اندر ان قوموں کا ذکر کرنا۔ اور ان قوموں کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تاکہ آنے والا جو انسان قیامت کی صبح تک ہے وہ اس کو پڑھتا رہے اور وہ اپنے آپ کو جانچتا رہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، کہیں قوم عاد کے روش پر میں نے اپنے آپ کو نہیں ڈال دیا، کہیں قوم سمود کی طرح میں نے اپنے آپ کو تو نہیں ڈال دیا، کہیں قوم لوط کی طرح میری فطرت تو نہیں بن چکی، کہیں قوم صالح کی طرح جو ہے میرا مزاج تو نہیں بن گیا، کہیں قوم نوح کی طرح جو ہے میرا یہ جو ہے عقیدہ اور ایمان تو نہیں بن گیا، کہیں قوم ابراہیم کی طرح جو ہے مجھے توحید سے دشمنی تو نہیں ہو گئی۔ یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اور امت اسلامیہ کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، امت اسلامیہ کے فرد کو، امت اسلامیہ کے جوان اور بزرگ کو، امت اسلامیہ کی ماں اور بہن کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہمارا مزاج ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قوموں کی طرح تو نہیں ہو گیا ہے، جن قوموں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، انہوں نے دعوت دی، دعوت توحید دی، دعوت رسالت دی، انہوں نے آخرت کے تعلق سے ان لوگوں کو مسائل بتلائے، لیکن انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شان اور شوکت عطا کی تھی اس پر جب تکبر کیا، فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اور عاد جو ہے انہوں نے تکبر کیا زمین کے اوپر، اور اپنی طاقت، اپنے پاس جو کچھ رکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر جو ہے تکبر کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کائنات کے لوگوں جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، کائنات کا رب فرماتا ہے ہم نے دنیا کے اندر، آخرت کا عذاب تو الگ سا ہے، آخرت کا عذاب تو اللہ رب ذوالجلال سب کو بچائے، اللہ رب ذوالجلال وہ تو عذاب، اس عذاب کا کیا کہنا، یا اس گھڑی کا کیا کہنا، اس دن کا کیا کہنا، وہ تو حشر کا دن جہاں انسان جو ہے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی سائے دار جگہ نہیں ہوگی، وہ تو ایک دن جو ہے 50,000 سالوں کے برابر دن ہوگا۔
اس کی اس تکلیف کا کیا کہنا، اس کے جو عذاب کا کیا کہنا، یا اس کے اندر جو معمولی سی پریشانی انسان کو لاحق ہوگی اس پریشانی کو کس طرح سے بیان کیا جائے اور کیسے کہا جائے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس دن اگر ایک انسان معمولی سی تکلیف میں جس طرح سے کانٹا چبھتا ہے، اگر اس کانٹے چبھنے کی تکلیف جو ہے وہ 50,000 سال تک رہے، انسان کیسے بسر کر سکتا ہے؟ پھر عذاب کی تو بات ہی نہیں ہے، عذاب کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ انسان جس نے کائنات کے رب سے بغاوت کی ہو، توحید چھوڑ دی ہو، رسالت چھوڑ دی ہو، عقیدہ آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو مجھے بتلائے وہ انسان اس دن کون سی گرمی برداشت کر سکے گا، یا اس دن جو ہے کیسے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ نکال سکتا ہے، کیسے وقت اس کا جو ہے وہ پاس ہوگا، کس چین اور سکون کی زندگی وہ کیسے جی سکتا ہے۔ میں نے کائنات کے رب نے فرمایا اس قرآن کریم کی آیت کے اندر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے اس قوم کو، قوم عاد کو، جس نے بغاوت کی، جس نے تکبر کیا، قوم کے اندر جو ہے اپنے آپ کو برتر سمجھا، اللہ رب الجلال فرماتا ہے دنیاوی عذاب ہم نے اس پر نازل کر دیا، اور وہ آندھی کی شکل میں، وہ پتھروں کی شکل میں، وہ کنکریوں کی شکل میں جو اس کے جسم پر لگتا تھا، اور یہ کنکری جب لگتی تھی اس کے جسم سے پار ہو جاتا تھا، اور صبح کے وقت جو ہے معمولی صرف ایک دن 2 دن کے اندر جب تیسرے دن دیکھا گیا تو قوم جو ہے، قوم کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، وہ ہلاک ہو گئے تھے، وہ عذاب کے شکار ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سے کائنات کا رب فرماتا ہے کہ ان قوموں کے اندر ایک قوم وہ بھی تھی جس کو ہم نے چیخ سے پکڑا ہے، آواز سے پکڑا ہے، اور ایک کو تو پتھر برسائے، دوسری قوم جو تھی جس نے بغاوت کی، مختلف عذاب ہم نے ان کو دیے، اور وہ عذاب کیوں دیے میں بتلاؤں گا، وہ عذاب کیوں دیے۔ دوسری قوم کو جب پکڑا وہ اس لیے پکڑا، کائنات کے رب کی جو توحید تھی، جو ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ الٹا سوال کرتے تھے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، ہم تو تیرے رب کو تب جا کر مانیں گے اگر اونٹ سے ایک اونٹنی جو ہے اس پہاڑ سے نکل آئے، تب جا کر ہم تیرے رب کو مانیں گے کہ ہاں وہ رب ہے۔ لیکن کائنات کے لوگوں، وہ رب تو وہ رب ہے جو اونٹ جو ہے وہ پہاڑ سے بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہیں، کن فیکون، صرف وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو آسمان اور زمین بن جاتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں، کائنات بن جاتے ہیں۔ اونٹ بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ کائنات کے رب کی یہ توحید جب اس کو انہوں نے ٹھکرایا، کائنات کے رب نے ان کو چیخ سے پکڑ دیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ صبح کے وقت جب دیکھا وہ اوندھے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور فرمایا کائنات کے رب نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ تو وہ ہے جن کو ہم نے غرق ہی کر دیا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اسی لیے امام راضی کہتے ہیں کہ یہ جو انسان پیدا کیا اللہ رب الجلال نے، 4 عناصر سے مل کر بنایا اس انسان کو، اس میں آگ ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں پانی ہے، اور کائنات کے رب نے انہی چیزوں سے جو ہے اس کو عذاب بھی دیا اور انہی چیزوں سے اس کو غرق بھی کیا۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ منہم من اغرقنا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ قومیں تو ایسی تھی جن کو ہم نے غرق کر دیا، سمندر کے اندر، پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، جیسے قوم فرعون ہے، جیسے قوم نوح ہے۔ اور ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ رب الجلال کا جو نظام تھا اس نظام کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، معاشرے کے اندر جو ہے یہ بہترین زندگی جو اللہ رب الجلال کے اصولوں کے مطابق ہو یہ گزارنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ان کا ذہن جو کہتا تھا، ان کا دل و دماغ جو کہتا تھا وہ اس کو کر بیٹھتے تھے۔ اسی لیے کائنات کے رب نے فرمایا کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر مختلف فتنے اور مختلف مصیبتیں جو ہمیشہ ہم لوگوں کو گھیری رہتی ہے یا انسان کو گھیری رہتی ہے، کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ ان کے اسباب کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ انسان اس ترقی یافتہ دور کے اندر پریشان حال ہے؟ کیوں ترقی یافتہ دور کے اندر انسان بے چین ہے؟ کیوں اس ترقی یافتہ دور کے اندر جو ہے انسان سکون سے نہیں ہے؟ کبھی ہم نے یہ غور کیا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسبابوں کے اندر اور سب سے پہلا جو سبب ہے وہ انسان کے برے اعمال ہے، اور ان برے اعمال کے اندر سب سے برا جو عمل ہے وہ انسان کا شرک ہے، جو اللہ رب الجلال کی توحید کے اندر نقص ہے۔ اور اگر
یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتا ہے، لیکن اس کلمہ توحید کو پڑھنے کے باوجود وہ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ حاجت روا کسی دوسرے کو سمجھتا ہے، وہ پیروں اور فقیروں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شفا دینے والے ہیں، یہ بیماری سے ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اور جب انسان کا یہ عقیدہ توحید بگڑ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے قوم نوح کو اللہ رب الجلال نے غرق کر دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، آج یہ میڈیا چاہے الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرح کا میڈیا جو ہے، ہر طرح کی یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ رات دن جو ہے یہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کے جیب میں ہے، یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب سونامی آتی ہے، چاہے وہ کوئی سیلاب آتا ہے، یا اس طرح کی یہ شکلیں ہیں، یہ کائنات کے رب کی طرف سے عذاب ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ ہم یہ عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ جو گناہوں سے باز آ جائے، تاکہ اللہ رب الجلال کی یہ حقیقی جو توحید کا تقاضا ہے یہ اس کو سمجھ جائے، یہ رسولوں کی فرما برداری کرنے لگ جائے، یہ دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی اپنی گزارنی شروع کر دے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، برے اعمال کے اندر سب سے برا عمل جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم لاکھ کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم لاکھ داڑھی لمبی کرے، ہم لاکھ جو ہے ٹوپی کرتا پائجامہ لگائے، لیکن رب کعبہ کی قسم آج ملت اسلامیہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والے جس طرح سے شرک کرتے ہیں، شاید کہ ماضی کی تاریخ کے اندر کوئی شرک کرتا ہوا اس طرح سے نظر آئے۔ ہمیں تو راستے میں لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلانی پیر جو ہے اگر اس نے یہ تعویذ نہ دیا ہوتا یہ تو مر ہی گیا ہوتا، گویا کہ اس پیر کو وہ مشکل کشا سمجھتا ہے، گویا کہ اس پیر کو جو ہے وہ شفا دینے والا سمجھتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو جانے اور انجانے کے اندر، کیونکہ توحید کی اہمیت معلوم نہیں ہے، توحید کا تقاضا معلوم نہیں ہے، توحید کو سمجھتے نہیں ہے، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جو ہے اگر ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچے ہوتے بس یہ مر گیا ہوتا، یہ ڈاکٹر تھا جس نے اس کو یہ ٹیبلٹ دی یا انجیکشن دیا تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگوں، کائنات کا رب تو وہ ہے جو مردے کے اندر جان ڈالتا ہے، اور کائنات کا رب تو وہ ہے جو زندگی چاہے لاکھ جو ہے یہ دوائی کرتے رہو، لاکھ جو ہے مشکل کشا لوگوں کو سمجھتے رہو، کائنات کا رب جب چھیننے پر آتا ہے وہ اشارے سے چھین لیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اس رب پر ایمان لاؤ، اس رب کو ایک جانو، اس کی ذات اور صفات کے اندر جو ہے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ کائنات کے رب کی صفت ہے شفا دینا، یہ کائنات کے رب کی صفت ہے اولاد دینا، یہ پیدا کرنا جو ہے یہ کائنات کے رب کی صفت ہے۔ اس صفات کے اندر جو ہے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے دعا مانگنی ہو، چاہے توکل کرنا ہو، چاہے امید رکھنی ہو، چاہے بھروسہ کرنا ہو، یہ تمام خوف کھانا ہو، وہ اللہ رب الجلال سے کھاؤ۔ ان عبادات کے اندر جو ہے اللہ رب الجلال کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور یہی اگر شرک کرتا ہے انسان، یہ سبب بن جاتا ہے ان مصیبتوں کا، ان فساد کا، اس بے چینی کا، اس سکون کو چھین جانے کا۔ ورنہ آپ نہیں جانتے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر بھی رہے لیکن سکون سے رہے، مدینہ کے اندر بھی رہے تو سکون سے رہے، مکہ کے اندر رہے تو سکون سے رہے۔ جب توحید انسان کے پاس ہوتی ہے، جب توحید سے رشتہ انسان کا پختہ ہوتا ہے، جب مضبوط انسان کا رشتہ اس توحید سے ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، کائنات کا رب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اور خصوصاً ملت اسلامیہ کے وہ لوگ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں رات دن جو ہے آتی ہے، ہم مختلف پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ رب کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کرے، توحید کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرے، توحید کو سمجھنے لگ جائے، توحید کو پڑھے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے جو توحید جو شرک سے چھوٹا ہے، جو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرا جو گناہ جو انسان کو جو ہے جو بے چینی کے اندر کر دیتا ہے، پریشانی کے اندر کر دیتا ہے، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اگر اس سنت کے اندر جو ہے جب بدعات کی جاتی ہے،
خرافات کی جاتی ہے، رواج کو جو ہے اس کو رائج کیا جاتا ہے، رسوم اور رواج کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے اور سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، گھر کے اندر ہو، مجلس کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، باہر ہوں یا معاشرے کے اندر ہوں، سنت رسول کا کوئی پاس اور لحاظ نہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا جائے تو یہ سبب بن جاتا ہے اللہ رب الجلال کی طرف سے مصیبتوں کے آنے کا، پریشانیوں کے آنے کا اور مختلف یہ فتنے اور فساد کے ابھرنے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب بھی کائنات کے لوگوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نہج سے، اس منہج سے انحراف کیا، کائنات کے رب نے ان کو غرق کر دیا۔ کائنات کے رب نے کسی کو جو ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا، اللہ رب الجلال نے کہیں پہ ٹڈیوں کا عذاب، کہیں پہ خون کا عذاب، کہیں پہ مختلف عذابوں سے ان لوگوں کو جو ہے آزمایا تاکہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کر لے کہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کا رسول ہے۔ آج جب ہم ملت اسلامیہ پر نظر دوڑاتے ہیں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے، حقیقی ہمارا طرز عمل تو یہ ہے، ہمارا مزاج تو یہ بن چکا ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ہماری نماز ہو، ہماری عبادت ہو، ہمارا اخلاق ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا تمام معاملات ہو، ان معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں سنت رسول سے انحراف ہے، عقیدہ کے اندر دیکھتے ہیں تو سنت رسول سے انحراف ہے، جب ہم عبادات کے اندر دیکھتے ہیں سنت رسول سے انحراف ہے، تو کیسے دنیا کے اندر چین اور سکون آئے، کیسے دنیا جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، کیسے دنیا کے اندر جو ہے یہ فساد مٹ جائے۔ یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ تمام چیزیں آتی اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب انحراف کیا جاتا ہے، کائنات کا رب یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو برا گناہ ہے وہ تو شرک ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا گناہ ہے وہ بدعات ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ بدعات ہمارے گھروں کے اندر پل نہیں رہی ہے؟ کیا یہ بدعات جو ہے اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو اس کے لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے ہم لوگوں کو رہنمائی کی، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اگر ہمارا نکاح ہے یہ خوشی کا موقع ہے، اگر ہمارا کوئی بھی خوشی، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، کیا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے جو ہماری رہنمائی کی کیا ہم یہ خوشی اسی طرح سے مناتے ہیں؟ کیا ہماری خوشیوں کے اندر جو ہے سنت رسول ہوتی ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر اپناتے ہیں؟ اگر نہیں اپناتے ہیں تو کون سے وسائل پیدا ہوں گے جس سے ہمیں سکون اور چین ملے گا؟ یا یہ معاشرہ کیسے امن و سکون پائے گا؟ یا معاشرے کے اندر انسان جو ہے کیسے بہترین انسان ہوگا، کیسے امن و سکون پائے گا؟ اس لیے ملت اسلامیہ کے لوگوں، ملت اسلامیہ کے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جب تک ہم اپنے آپ کو شرک سے نہ بچائے، جب تک نہ ہم اپنے آپ کو بدعات اور ان خرافات سے بچائے اور دین اسلام سے حقیقی معنوں میں جو ہے ہم متصف ہو جائے، دین اسلام پر کاربند ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، یہ پریشانیاں مٹنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے برے اعمال کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ شراب پینا، اسی طرح سے دیگر چیزیں کرنا، یہ سب گناہوں کے اندر آتے ہیں، یہ سب برے اعمال ہے۔ لیکن جہاں ہم بڑے برے عمل سے بچتے نہیں ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے برے اعمال جو ہے وہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے، وہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ برا عمل ہے؟ جب کوئی بڑا جو گناہ ہے اس کو گناہ ہی نہ تصور کرے تو چھوٹا سا جو گناہ ہے وہ کیسے اس کو سمجھے کہ یہ گناہ ہے؟ اس لیے ملت اسلامیہ کے لوگوں، جب تک ہم ان گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تب تک جو ہے ہمارے یہ حالات بدل نہیں سکتے ہیں، یہ امن و سکون، یہ چین نہیں آ سکتا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم لم ينقص المکیال والمیزان، جب کوئی بھی قوم ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، ناپ تول کے اندر لینے دینے کے اندر جو ہے وہ زیادہ کمی کرتی ہے، یا آپ اس وقت جدید دور کے اندر
آپ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کے حساب سے دیکھ لو، جو تاجر طبقہ ہے، جو تجارتی لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، جب وہ کمپنیوں کے جو مالک ہے، جو اس کے اندر کام کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پورا مطلب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اس میں انجینئر جو ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں بھی ایک جو ہے اس امت اسلامیہ کا فرد ہوں، میں بھی ایک عظیم عہدے پر جو ہے فائز ہوں، اور ہر وہ فیلڈ کے اندر جو جانے والا ملازم ہے وہ بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں بھی امت اسلامیہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والا ہوں۔ یہ حقوق کسی کے سلب تو نہیں ہو رہے ہیں، میں کمی پیشی تو نہیں کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا ہوں۔ اگر زیادتی کرتے ہو، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگو جب بھی کوئی قوم جو ہے لین دین کے اندر اور اس کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، اللہ رب الجلال جو ہے 3 طرح کے عذاب جو ہے اس کو دیتا ہے، 3 طرح کے عذاب اس کو دیتا ہے۔ اور پہلا عذاب اس کے اندر ہے، پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب الجلال قحط سالی اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، یقینی طور پر یہ قحط سالی ہم لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ قحط سالی کا مفہوم ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا آج اگر ہم دین سے دور ہے تو یہ قحط سالی نہیں ہے؟ کیا آج اگر ہم مسجد سے دور ہے، رب کعبہ کی قسم، یہ قحط سالی نہیں ہے؟ کیا آج اگر فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہے، یہ قحط سالی نہیں ہے؟ رب کعبہ کی قسم یہ قحط سالی ہے۔ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب وہ سمجھتے ہی نہیں قرآن کریم کو، وہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا مفہوم اور مطلب سمجھتے ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے قحط سالی جو ہے پھر اللہ رب الجلال جو ہے نہ جانے غرق کر دے گا یا ہماری روزی ادھر بند کر دے گا، اسی کو صرف قحط سالی کرتے ہیں۔ نہیں، قحط سالی یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ مساجد بنائی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک اللہ کے سامنے پوری قوم کو ایک ساتھ جو ہے جھکنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر یہی مساجد جو ہے نمازیوں سے خالی ہو جائے، یہ قحط سالی نہیں ہے، یقینی طور پر یہ قحط سالی ہے، توفیق کا چھین جانا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، کائنات کے کسی نبی کا بھی جو ہے وہ قول ہے وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ جو توفیق ہے یہ اللہ رب الجلال کی طرف سے ہے۔ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جو مسجد کے اندر ہو کر بھی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، یا مسجد کے اندر ہو کر بھی ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہو کر بھی وہ نماز سیکھتے نہیں ہیں، مسجد کے اندر ہو کر بھی ان کو سنن اور فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، اور مسجد کے قریب ہو کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توفیق کا چھین جانا ہے، یہ عذاب ہے، یہ اللہ رب الجلال کی طرف سے عذاب ہے۔ واللہ یہ توفیق کا چھین جانا یہ کم خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ پتہ چلے گا قبر کے اندر جانے پر، یہ خسارہ پتہ چلے گا حشر کے میدان میں، یہ خسارہ پتہ چلے گا پل صراط پر گزرنے میں، جہاں پہ ایک دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن یہ پتہ چلے گا کہ یہ توفیق کا چھین جانا جو ہے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے لوگوں، یہ قحط سالی جو ہے، صرف قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش رک جائے، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ فصل نہ اگے، قحط سالی صرف یہ نہیں کہ پیسہ کم ہو جائے، قحط سالی یہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر رائج ہے۔ اگر ہم بے چین ہیں، اگر ہم پریشان حال ہے، اگر ہم نہایت ہی جدید دور کے اندر بھی ہماری ذہن جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے، یہ قحط سالی ہے۔ اور یہ قحط سالی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، تو یقین جانیے کہ ہم لوگ جو ہے یہ چین اور سکون ایک تو دنیا میں بھی نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں بھی پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، کمی پیشی کرتی ہے، اور یہ ناپ تول صرف دکاندار کے لیے نہیں ہے، یہ انجینئر کے لیے بھی ہے، یہ اس آدمی کے لیے بھی ہے جو انصاف کے اس منصب پر بیٹھا ہے، یہ اس آدمی کے لیے بھی ہے جو فیلڈ کے اندر بچوں کی تربیت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی بھی ملازمت کے کسی بھی عہدے پر ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ عام پرائیویٹ ملازم ہے، یا کسی بھی جگہ پر وہ کھڑا ہے، چاہے وہ امام قوم ہو جو ممبر اور محراب پر کھڑا ہے، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی قوم ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی ہے، اللہ رب الجلال جو ہے قحط سالی کے اندر جو ہے اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وشدت المعونہ، اور دوسرا عذاب یہ ہے روزگار کے اندر جو ہے تنگی کر دیتا ہے، یعنی روزگار نہیں ہوتا ہے، روزگار ذریعہ معاش ختم ہو جاتا ہے۔ آج امت اسلامیہ کے لوگوں ایک معمولی سی پوسٹ کے لیے،
معمولی سی پوسٹ کے لیے جس کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں تھا، ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، آج لاکھوں ہمارے بچے جو ہے وہ لائن کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ قحط سالی ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عذاب ہے، روزگار کی تنگی ہے؟ کیا یہ روزگار کی تنگی نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جو ہم نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کیا، جو ہم نے اپنے جو ہے ناپ تو لین دین کے اندر اور تجارت کے اندر یا کسی بھی منصب کے اندر ہم نے اس کو انصاف سے جو ہے اور عدل اور انصاف کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ رب الجلال نے یہ روزگار چھین لیا، اور آج جو ہے مختلف لوگ جو ہے مختلف چیزوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ روزی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کے رب کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ربا ہمیں حلال روزی عطا کر، ربا ہمارے جو روزی کے ذخائر ہے ان کو جو ہے وافر مقدار میں جو ہے ہم لوگوں کو عطا کر۔ اور تیسری چیز، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ایک چیز کا، یہ میں نے صرف ایک چیز کا بتلایا۔ ایک تو شرک تھا، اس قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے غرق ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ جس نے رسولوں کی تکذیب کی اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو غرق ہی کر دیا۔ اور ایک قوم یہ ہے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، یعنی رسول کو مانتی ہے اور اللہ کو مانتی ہے، لیکن ناپ تول کے اندر جو ہے مال دولت جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے جو ہے وہ کمی پیشی اس کے اندر کرتا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا تیسرا عذاب اس کے لیے یہ ہے وجور السلطان علیہم، کہ ان پر ظالم بادشاہ جو ہے اللہ رب الجلال جو ہے وہ نافذ کر دے گا، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، جو بے چینی، جو پریشانی اور یہ جو تمام فسادات ہے، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مناسب کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا۔ اگر آج بھی ہم، چونکہ ہماری سانس باقی ہے، ابھی ہماری آنکھ کھلی ہے، ابھی ہماری جان باقی ہے، اگر آج بھی ہم اپنے رب سے جو ہے اپنا عہد مضبوط کر لیں، اپنے رب سے جو ہے اپنا عہد مضبوط کر لے، توحید پر گامزن ہو جائے، توحید کو سمجھنے لگ جائے، رسالت کو جو ہے حقیقی معنوں میں تسلیم کر لے، رب کعبہ کی قسم آج بھی حالت بدل سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے جو یہ فسادات، یہ پریشانیاں جو یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ مصائب ختم ہو سکتی ہے، یہ جو زمینی اور آسمانی آفات ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم لوگ اس کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے، جب وہ اسباب ہم لوگ پیدا کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو مانے، ہم رسالت کو مانے، ہم یوم آخرت کو تسلیم کرے، ہم اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یقینی طور پر آج بھی یہ ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جو ہے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، قرآن اور سنت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، الہ العالمین قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔